افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہوں، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، ایمان پہ رحمت دے دے تو استقامت، ایمان پہ رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين،
فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث اور روایات میں ملتے ہیں. حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک 1443 سن ہجری کی آج 6 تاریخ ہے، یعنی چھٹا روزہ ہے، اور اسی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، فمن کان مریضا او علی سفر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان پاؤ. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں، بڑے محبت والے انداز میں مومنوں کو پکارا، مومنوں سے خطاب کیا، مومنوں سے کلام کیا، مومنوں سے بات کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے. پہلے محبت سے بلایا، پھر اللہ نے بتایا
پھر اور تسلی دی کہ تم پر روزے صرف فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ مشقت والا کام سے تمہارے اوپر ہی نہیں لاگو کر رہا، بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ مقصد کیا ہے روزہ فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر آگے اور تسلی دی، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گھبراؤ نہیں، تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے جا رہے ہیں یہ کوئی زیادہ لمبے طویل نہیں ہیں، گنتی کے دن ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ اور گنتی کے دن ہے، اس سے مراد علماء نے کہا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو ہر کوئی گنتا ہے، جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی گنتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی گنتے ہیں۔ روزہ دار اس لیے گنتا ہے کہ یار اتنے روزے چلے گئے، باقی اتنے رہ گئے، اور جو روزہ نہیں رکھتے روزہ خور ہیں وہ اس لیے گنتے کہ یار اتنے روزے گزر گئے، باقی صرف اتنے دن رہ گئے، اس کے بعد پھر آزادی کے ساتھ کھائیں پیئیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، ہر کوئی اس کو گنتا ہے۔ باقی اسلامی مہینوں کے تاریخ اگر کسی سے پوچھے چاندے کا پتہ لگے گا، لیکن رمضان شریف کے بارے میں اگر کسی بچے سے پوچھے بھی ہے آج کون سا روزہ ہے، تو بچہ ہی بتا دے گا آج فلاں روزہ ہے، یعنی بچہ بھی گنتا ہے اس کو، ایام معدودات۔ پھر اللہ نے اور تسلی دی، فمن کان مریضا وعلی سفر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے، شدید بیمار ہو جائے، تو اس کو رعایت ہے روزہ نہ رکھے، یا سفر پہ جا رہا ہے، طویل سفر ہے، تھکاوٹ ہوگی، بھوک پیاس لگے گی، لہذا وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو پھر اس کی قضا بھی نہ کر سکے بعد میں، پھر وہ ایک صدقہ فطر کے مقدار مسکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اس سے زیادہ نیکی کرے، صدقہ فطر مثال کے طور پر آج اس سال تقریباً 170 روپے بنتے ہیں، 170 روپیز پاکستانی 2022 میں، ایک بندے کا فطرانہ جو ہے وہ 170 روپے بنتا ہے، لیکن اگر وہ 170 کی بجائے 200 روپے دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا اللہ اور زیادہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ فطر دینے کی بجائے، یہ مسکین کو دینے کی بجائے بہتر تھا کہ تم خود روزے رکھتے، کوشش کرتے روزہ رکھتے۔ ان کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو سمجھ پاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری اس امت کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے اس کی ہے، تو میری امت تمنا کرتی کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ ہم نے نوٹ کیا ہے اور آپ نے بھی شاید اس کو نوٹ کیا ہو، سال کے 12 مہینوں میں 2 مہینے ایسے ہیں جس کی آمد پہ ہر مسلمان خوش ہوتا ہے اور بڑی بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ وہ کون سے 2 مہینے ہیں؟ ایک میلاد مصطفیٰ کا مہینہ اور ایک ماہ رمضان کا مہینہ۔ میلاد النبی کے مہینے کے بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں یار کب آئے گا سرکار کا میلاد اور جھم دھام سے منائیں گے، کب خوشیوں کا اظہار کریں گے۔ ویسے سارا سال سرکار کا میلاد ہوتا رہتا ہے کہ خاص ترکیب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ میلاد کے مہینے ربیع النور شریف کی آمد کا لوگ انتظار کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسے ماہ رمضان کا بھی بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں اور اس میں بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیا کرتے صحابہ کرام کو جو چاند رمضان کا دیکھا کرتے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو صحابہ کو مبارکباد دیتے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو روزہ اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا، اور روزے کا شرعی معنی یہ ہے مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا، یہ شرعی روزہ ہے جس کا آیت مقدسہ میں ذکر کیا گیا۔
کتب علیکم الصیام کو تم پر روزے فرض کیے گئے. جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو پہلی امتیں بھی یہ روزہ ادا کرتی رہی ہیں. قدیم مصری، یونانی، رومن، ہندو روزہ رکھا کرتے تھے، آپ بھی کہیں رکھتے ہیں. تورات شریف میں روزے کا ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا. یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا. حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن ناگا کر کے روزہ رکھا کرتے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن ناگا کرتے تھے، 2 دن کے بعد سمجھے روزہ رکھا کرتے تھے. تو پہلی امتیں، پہلے دین کے اندر بھی یہ روزے لوگ ادا کیا کرتے تھے. سب سے پہلے فرض نماز کی گئی، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی. پھر شوال المکرم سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہیں وہ فرض کیے رمضان کے. پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ اس امت پر فرض تھا. ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے. پھر یہ حکم منسوخ ہوا. پھر ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ فرض ہوا. مسلمان 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے. پھر یہ حکم منسوخ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے، یہ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی. گنجائش یہ رکھی کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض تو کر دیے تمہارے اوپر، اب تمہاری مرضی ہے کہ رمضان کے روزے رکھو یا چاہے تو اس کا فدیہ دے دیا کرو. پھر یہ حکم منسوخ ہوا. اللہ نے آیت مقدسہ کا حصہ نازل فرمایا شہید منکم الشہر فلیصمہ. اللہ نے فرمایا اب تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کا مہینہ پائے، اب جو گنجائش دی تھی، جو چھوٹ دی تھی ہم نے کہ وہ روزے رکھے یا پھر فدیہ دے دے، اب فدیہ دینے کی جو پرمیشن تھی، اجازت تھی، اللہ نے وہ واپس لے لی. فرمایا اب جو یہ مہینہ پائے اس کو رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر چھوٹ یہ برقرار رکھی کہ جو مسافر ہے یا بیمار ہے وہ بعد میں اس کو قضا کر کے ادا کر سکتا ہے. اور پہلے روزہ جو ہوتا تھا یہ دن رات کا ہوتا تھا. عشاء کے بعد کھانا پینا منع ہو جاتا تھا، اپنی ازواج کے پاس جانا منع ہو جاتا تھا. اور یعنی کسی نے عشاء تک کھا پی لیا ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا اس کے لیے منع تھا، بیوی کے پاس جانا اس کے پاس منع تھا. ایک صحابی حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ وہ محنت مزدوری کر کے رات کو شام کو جب واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، روزہ تھا، تھکے ہوئے آئے اور سو گئے. عشاء کے وقت ان کی آنکھ کھلی. بیگم نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، کھانا سامنے رکھا. انہوں نے کہا اب تو عشاء کا وقت ہو گیا، اب تو کھانا پینا منع ہو گیا، لہذا میں نہیں کھا سکتا. لہذا اگلے دن بھی انہوں نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا. پھر اسی طرح مشقت کا کام، کھیتی باڑی کا کام، ہل چلانے کا کام. تو دوپہر کے وقت ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. پھر اللہ تعالیٰ نے رات کو کھانے کی اجازت فرمائی، جو ہم ساری کرتے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے تم کھا بھی سکتے ہو. اور اس میں مثال دی گئی حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. جب کالا ڈورا سفید ڈورے میں بدل جائے تو سحری کا ٹائم ختم. اب کیا ہوا، ایک صحابی نے کالی ڈوری لی اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور کہا کہ اب یہ سفید ہوگا تو روزہ بند ہوگا. وہ کھاتے رہے. وہ کالی ڈوری کہاں سفید ہوتی، وہ دیکھتے رہے کہ یہ سفید ہوگی. جیسے اللہ نے مثال دی حتیٰ تمہیں تب تک کھاؤ، کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. جب کالا ڈورا سفید ڈورے میں بدل جائے تو تب تک تم کھاتے پیتے رہو. وہ کھاتے پیتے رہے، وہ سفید ڈورا جو تھا کالا رہا. صبح ہوگی، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، آج کل یا رسول اللہ زانے ہو گئی اور یہ ڈورا جو ہے کالا سفید نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا یہ حصہ
نازل فرمایا من الفجر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کالا ڈورا، یعنی رات کی تاریکی سفیدی میں بدل جائے، صبح کا اجالا ہو جائے۔ یعنی قرآن سمجھنے کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اس آیت پہ عمل کیسے کریں گے؟ وہ قرآن پاک خاموش قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور میرے آقا کی حدیث جو بولتا قرآن ہے۔ تفسیر میرے آقا نے قرآن کے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے جو احکامات ہے قرآن مجید کے اندر، سارے احکامات بالکل واضح نہیں ہیں، اشارے دیے گئے احکامات کے۔ روزہ رکھو، کیسے رکھیں، کب سے کب تک رکھیں، اس کی ڈیٹیل، کس سے روزہ ٹوٹتا ہے کس سے نہیں ٹوٹتا، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اس کی تفسیر کو بیان فرمایا، تشریح اس کی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ صبح کے ٹائم، صبح صادق تک کھانا پینا جو ہے وہ اللہ نے جائز قرار دیا، لیکن عورتوں کے پاس جانا اب بھی منع تھا۔ دن کو تو ویسے ہی منع تھا اپنے ازواج کے پاس، لیکن رات میں بھی منع تھا۔ پھر کچھ صحاب رات کے وقت اپنے ازواج کے پاس چلے گئے، صبح سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہ یا تو اس طرح معاملہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اب ان کو کہہ دو کہ اب رات کے وقت میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بعض دفعہ بزرگوں کی خطا بھی ہمارے لیے عطا ہوتی ہے۔ بزرگوں کی بعض دفعہ خطا جو ہوتی ہے، خطا اجتہادی جسے کہہ لیں، بزرگوں کی بعض دفعہ خطا بھی ہمارے لیے عطا ہوتی ہے۔ اگر وہ لوگ یہ غلطی نہ کرتے، اگر ان سے یہ کام سرزد نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمیشہ یہ رات کو بھی ازواج کے پاس جانا منع ہوتا۔ تو ان کی خطا پر اللہ نے عطا کی کہ فرمایا کہ اب رات کے وقت اپنے ازواج کے پاس جا سکتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو 5 چیزیں عطا کی گئیں جو پہلے کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ جب پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ دوسری شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَا خُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ بو دانتوں کے میل کچیل کے وجہ جو بدبو ہوتی ہے یہ تو ویسے میرے آقا کو نہ پسند ہے، اللہ کو بھی نہ پسند ہے۔ یہ خلوف جو ہوتی ہے، خلوف وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اندر سے نکلتی ہے، اور یہ بھوک کی وجہ سے جو بو سمیل پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کو پسند ہے، نہ کہ یہ کہ دانتوں میں میل کو چیل ہو، منہ کو بدبو ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدے سے جو ہوا جو نکلتی اس کی وہ ہوتی ہے، وہ سانس ہوتا ہے سمجھ لیں، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ دانتوں کے میل کچیل سے یا بیماری سے جو پیدا ہوتی ہے بو، اس کو نہر کہتے ہیں، اور یہ کسی صورت بھی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مسواک کا حکم دیا گیا، اور کچی لہسن پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا کہ اس سے سمیل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو خلوف ہے یہ دانتوں کے میل کچیل کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو معدے کے اندر سے جو سمیل پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تیسرا فرمایا فرشتے ہر دن اور رات روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا۔ پانچواں جب آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے اپنے محبوب کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جس سے 2 اندھیروں سے وہ نجات پائیں گے۔ کہ یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایک ہے نور قرآن اور ایک ہے نور رمضان۔ اچھا یا اللہ پھر 2 اندھیرے کون سے جس سے وہ نجات پائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ایک ہے قبر کا اندھیرا اور دوسرا حشر کا اندھیرا۔ اللہ نے یہ اس امت کو، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا مقصود کیا ہوتا تو کبھی بھی اس امت کو 2 چیزیں نہ دیتا، اس امت کو سورۃ اخلاص بھی نہ دیتا اور رمضان کی مبارک ساعتیں بھی نہ دیتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ
ایسے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اور ہر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعۃ المبارک کے غروب آفتاب تک ہر لمحے ہر گھڑی اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم کی بہت تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی اس کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور پھر سید اعلیٰ سمجھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، رات بھر سونا تجھے۔ چوٹ کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اعلیٰ فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، سارا دن کھیل کود میں گزار دیتا ہے، رات بھر سونا تجھے، اور ساری رات سویا رہتا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، رات بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ تو یہ اللہ کا خوف ہے نہ نبی کی شرم ہے، دن کو کھیل کود میں لگا رہتا ہے، فضولیات میں لگا رہتا ہے، اور رات کو سویا رہتا ہے۔ لہذا اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا زندگی اور موت کو پیدا اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، پتہ لگے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، یجوسوس شیوریب، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرماتے ہیں 4 بندے ایسے ہیں جن کی جنت خود دعا کرتی ہے۔ ایک تالی القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، ومطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، والصائمین فی شہر رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے۔ یعنی یہ 4 کام کرنے والے جتنے افراد ہیں ان کی جنت دعا کرتی ہے کہ اللہ ان کو میرے اندر داخل فرما۔ دنیا ساری دعا کرتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما، لیکن یہ 4 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کے لیے جنت خود دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ان کو میرے اندر داخل فرما۔ جنت کی طلب رکھنے والو دامان محمد کو تھامو، جنت کی طلب رکھنے والو دامان محمد کو تھامو، جنت تو خود اس کی کھوج میں ہے جو شم نبی کا پروانہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے گھر والوں پر خوب کشادگی کیا کرو، کیونکہ اس میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ جو اس ماہ مقدس میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور جو روزے کے حد میں انتقال کرتا ہے قیامت تک اس کو روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روزہ امانت ہے، تم اس امانت کی حفاظت کرو۔ روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ لیا جائے۔ جیسے جنگ میں بندے کے پاس ڈھال ہوتی ہے، تلوار کے وار کو روکنے کے لیے، خنجر کے وار کو روکنے کے لیے اس کے پاس ڈھال ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے تلوار کے وار سے۔ فرمایا روزہ بھی ایک ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، جب تک اس کو پھاڑ نہ لیا جائے۔ پھاڑنا کیا ہے؟ فرمایا جو بری بات کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ اس کو پھاڑ دیتا ہے، اس کا نقصان کرتا ہے۔ اور گزشتہ جو میں نے بتایا تھا میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھے اور بری بات کہنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو عصر کے قریب ان کی طبیعت بھوک پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئی۔ انہوں نے سرکار کے بارگاہ میں بندہ بھیجا کہ یا رسول آپ اجازت مرمت فرمائیں کہ ہم روزہ افطار کر لیں۔ انہیں صحابہ صحابیات کا یہ عقیدہ تھا، حالانکہ روزہ کا وقت کب تک ہے؟ غروب آفتاب تک، لیکن اس صحابیہ نے کیا پوچھا، اس عورتوں نے کیا پوچھا مسئلہ کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم روزہ کھول لیں، افطار کر لیں۔ میرے آقا سے جب کہا گیا تو میرے آقا نے فرمایا وہ تو پہلے ہی روزہ افطار کر چکی ہیں۔ عورتوں سے پوچھا گیا تم نے کیا کھایا تھا، کیا پیا، تم نے روزہ افطار کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، کچھ پیا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، سرکار فرمایا کہ وہ پہلے روزہ افطار کر چکی ہے۔
پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سامنے پیالے لے جاؤ، 2 پیالے لے گئے ان کے پاس، عورتوں کے پاس، فرمایا اس کے اندر قے کرو، الٹی کرو۔ دونوں نے پیالوں میں قے کی تو پیالے میں ان کے منہ سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ بڑے حیران صحابہ کرام کہ یہ کیا معاملہ ہے، خون بھی نکلا ہے کیسے اور خون کے لوتھڑے بھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے کوئی حلال چیز سے روزہ افطار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے فلاں کی غیبت کی تھی، اور کسی مسلمان کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ یعنی اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے بعد ان غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بھی ہمیں بچانا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار جب بیدار ہوتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اسے فرش مرفوع عطا فرما۔ روزہ دار جب لباس پہنتا ہے لباس دعا کرتا ہے، یا اللہ اسے جنتی لباس عطا فرما۔ روزہ دار جب جوتا پہنتا ہے جوتا دعا کرتا ہے، اللہم ثبت قدماہ علی الصراط، یا اللہ پر صراط پہ ثبت عطا فرما۔ جب وہ روزہ دار نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہم وسع قبرہ ونور قبرہ، یا اللہ اس کی قبر کو منور کر دے اور کشادہ کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے جب اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، قید کر لیتا ہے، پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ رمضان گناہ بھی تو ہوتے ہیں نا، سریعام گناہ ہوتے ہیں، سریعام لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، گناہ روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ شرعی عذر بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں آج ہمارے بچپن تو اتنی سختی ہوتی تھی کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ملتی نہیں تھی، اور آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر، سریعام کھایا پیا جا رہا ہے، ہوٹل کھلے میں لوگ کھا رہے ہیں، کنات لگا لی اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان ملک ہے، یہ اسلام کا حکومت ہے، یہ سریعام کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں ان کو، حالانکہ سختی سے یہ منع ہے۔ رمضان کے مہینے میں سریعام کھانا پینا یہ سختی سے منع ہے، مریض بھی ہے ضرورت مند بھی ہے تو وہ چھپ کر کھانا چاہیے اس کو۔ بہرحال تو شیطان قید ہونے کے باوجود ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مانوس اتنے ہو چکے صیاد سے ہم، مانوس اتنے ہو چکے صیاد سے ہم، جو رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ پورے 11 مہینے ہم لگاتار گناہ کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ اب ہمارا نفس جو ہے اتنا گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس برکت مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، اور جو سارا سال اپنے آپ گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں وہ اس مہینے بھی اپنے آپ گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نماز کس کے لیے ہے جی؟ اس کے لیے تو نہیں کہا کہ جب میں جزا دوں گا، اس کی جزا بھی تو اللہ نے دینی ہے۔ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے حج ہے، جزا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کا حکم فرض کیا اس نے، جزا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ ان کے بارے میں نہیں کہا، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا اللہ تعالیٰ، روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ اللہ باقی باتوں کی جزا بھی تو ہی دیتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کل بروز قیامت ایک بندہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ میرے آقا نے پوچھا صحابہ سے کہ جانتے ہو سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ آپ کے یاد ہو جس کے پاس مال نہ ہو، غریب ہو، کھانے پینے گزارا نہ ہو، تو وہ فرمایا نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اللہ کے پاس کھڑا کیا جائے گا، پہاڑوں کے برابر اس کے اعمال نیکیاں ہوں گی، لیکن اس میں کسی کا ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، اس پہ ناجائز حقوق غصب کیے ہوں گے، لہٰذا اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے، لیکن روزہ ایسی نیکی اللہ تعالیٰ یہ کسی کو بھی نہیں دے گا۔ اور مفسرین نے اس طرح بھی پڑھا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں ہی اس کی جزا ہوں۔
نماز، زکوٰۃ، خراج، صدقات، حج، اس کی جزا کیا ہے؟ تمہیں جنت ملے گی۔ روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ رکھو گے میں خود جنت والا ہی تمہارا ہو جاؤں گا، اور جس کا رب اس کا سب۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سرکار کو تہجد کے لیے وضو کرایا کرتے تھے، ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل ربیعہ، مانگو ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ سل ربیعہ مانگو۔ کہ یا رسول اللہ بس آپ کا پاس قرب ملا ہوا، دامن ملا، بس یہی کہا۔ فرمایا مانگو۔ جب انہوں نے دیکھا دریائے رحمت جوش میں، عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ اس بول دیں، حدیث پاک کی برکت حاصل ہوگی۔ اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، اللہ سے نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اسألک مرافقتک فی الجنۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ بظاہر ایک سوال تھا، لیکن ایک سوال کے اندر کئی سوالات کے جوابات تھے۔ یا رسول اللہ آپ کا جنت میں پڑوس مانگتا ہوں، مطلب یہ کہ یا رسول اللہ دنیا میں رہوں تو ایمان سلامت رہے، دنیا سے جاؤں تو ایمان سلامت رہے، قبر میں جاؤں تو قبر کے امتحان میں کامیابی ہو، حشر میں جاؤں تو اعمال میرے پورے ہوں، جنت میں داخلہ بھی مل جائے، اور پھر جنت میں داخلے کے ساتھ ساتھ آپ کا قرب بھی نصیب ہو جائے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں، میرا یہی سوال ہے، 100 سوالوں کا میرا یہی ایک سوال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے مانگ لیا تو سب کچھ مانگ لیا، جس کے حضور ہو گئے سب کچھ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے۔ تو صحابی نے حضور پاک سے جنت کو مانگا، مطلب کیا ہوا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب ان سے کہو جو اپنی جان پر ظلم کر ڈالو، گناہ کر لو، تو اے محبوب یہ تمہارے پاس آ جائیں، اور پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، توبہ کریں۔ واستغفر لهم الرسول، اے محبوب صرف ان کی توبہ سے کام نہیں چلے گا، واستغفر لهم الرسول، اے محبوب تم بھی ان کی سفارش کرو، تم بھی ان کی شفاعت کرو، تم بھی ان کے لیے دعا کرو۔ واستغفر لهم الرسول، صلہ کیا ملے گا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ فرماتا ہے ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اللہ فرماتا ہے یہ مجھ کو ہی پا لیں گے، وجد کہتے ہیں پانے کو، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دروازے پہ آ کے جب مجھ سے معافی مانگیں گے، تمہارا وسیلہ پیش کریں گے، اے محبوب پھر میں ان کا ہی ہو جاؤں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تمہاری اتباع کریں گے تو میں خود ہی ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ تو روزے کے بے شمار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتوں عظمتوں کو بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس لیے یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ فرمایا مغفرت ہے، اس میں زیادہ استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے، اس میں اللہم اجرنا من النار، اس کی کثرت کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس ماہ مقدس میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، تسبیحات کا ورد کرنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے ماہ رمضان میں، اللہ تعالیٰ 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چلتے پھرتے کتنی 1 منٹ لگتا ہے 100 دفعہ تسبیح پڑھتے ہوئے، صرف 1 منٹ، 1 منٹ میں بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ میں تو الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں، تو سبحان اللہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ کئی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں ہو جائیں گی، اور وہاں پر ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا اہمیت ہے، ایک نیکی کی وجہ سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ وہ نیکی ایک لینے کے لیے ماں باپ کے پاس جائیں گے، دوست احباب کے پاس جائیں، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ حدیث باتیں ثابت ہے۔ ہم تو یہاں کہتے ہیں یار اتنی نیکیاں کیا کرنی ہے، ہم نے لاکھوں کروڑوں نیکیاں کیا کرنی ہے، یہ وہاں پتہ لگے کہ ایک نیکی کی کیا قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند ایک مسائل سن لیں کہ جن سے روزہ
ٹوٹتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا مسئلے کا، بیچارے وہ پریشان رہتے ہیں۔ توجہ سے سنیں، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شوگر کے مریض انسولین کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انہیلر کے ذریعے سانس لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں موجود مادہ مائع کی صورت میں ہوتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کثرت دھواں سونکھنا، لہٰذا انہیلر کے ذریعے جو ہوتا ہے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں تیل ڈالا یا دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ گیا، پانی کان میں چلا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا، سرما، تیل، خوشبو، عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود قے آ جائے، الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ بالٹی بھر جائے، اگر جان بوجھ کر کرے گا، ہاتھ ڈال کے انگلی ڈال کر منہ بھر کے آئے گی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر خود بخود قے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سگریٹ، حقہ، پان کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے علماء نے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ بعض ذرات کچھ باریک ذرات حلق کے اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں پیسٹ وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک وغیرہ خشک ہو یا تر ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگربتی کا دھواں اگر ناک سے کھینچا تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر دور پڑی ہے اگربتی جل رہی ہے دھواں ویسے آ رہا ہے تو اس میں کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن قریب جا کر دھواں کو ناک سے کھینچے گا، اب قصدن ہے، ارادتاً ہے، لہذا اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹریفک کا دھواں، گرد و غبار سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور علماء اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھ میں جو ڈراپس ڈالے جاتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب علماء کی تحقیق یہی ہے، پہلے علماء کی تحقیق یہ تھی کہ اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن اب محققین جو نئے علماء نے سائنسی ایجادات کے ذریعے معلوم کیا ہے، سائنسدانوں نے بھی کہا ہے کہ اس سے قطرات جو ہے وہ اندر آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سوراخ ہوتا ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے، لہٰذا آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز کی بوتل بھی لگوا لیں پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے گلوکوز کی بوتلیں لگوائیں تو بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا، تو بھائی نہیں ہو تو کیا ہو گیا، بندہ ٹھنڈا کے لیے غسل نہیں کرتا، گرمی لگی ہو، پیاس لگی ہو، اگر غسل کرے تو کیا ہوتا ہے، پیاس کم نہیں ہو جاتی، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، روزے کی شدت کم محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب نہانا بھی ناجائز ہو جائے گا، لہٰذا گلوکوز کی بوتل بھی اگر لگواتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ دماغ میں چیز داخل کی جائے یا پیٹ میں ڈائریکٹ چیز داخل کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ مسائل ہیں، اور ایک دو وظائف بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سحری کے وقت 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ 7 ٹائمز لا الہ الا اللہ حی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، مختصر سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سحری کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر ستارے کے بدلے میں 1000 گناہ معاف فرماتا ہے، ہر ستارے کے بدلے میں 1000 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ بڑی آسان سی دعا ہے، یہ پرچے پہ لکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے وضو خانے پہ لگا ہوا ہے، یہ پرچہ چھپا ہوا بھی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں رات کو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد کل شریف 3 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مختصر سے عمل ہے، کوشش کیا کریں، اس پہ عمل کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا کریں۔